اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور سارے امت مسلمہ کے لوگوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلا ایک ویڈیو میرے نئے چینل جو میں نے بنایا ہے ڈیجیٹل لائبریری 313، ڈیجیٹل لائبریری 313، تو پہلا جو میرا ویڈیو گیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا اور تھوڑا لوگوں تک فارورڈ کیجئے۔ وہ اس لیے میں نے بنایا تھا، اللہ رب العزت کے شان کے بعد اللہ خالق ہیں اور پوری کائنات میں سارے لوگ مخلوق ہیں، قریب 18,500 مخلوق اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی مخلوق اللہ رب العزت نے قلم بنائی تھی، اس لیے اس کا ٹائٹل ہم نے رکھا تھا قلم۔ اور آج دیکھیے قلم کے بعد آدھا نمبر کتاب کا، تو یہ آج کا تھمبنیل دیکھ لیجئے، یہ آج کا تھمبنیل ہے کتاب اللہ قرآن۔ نیچے اگر دیکھیں بیک گراؤنڈ میں بھی انگلش میں لکھا ہوا دا قرآن، اوپر میں نے پنک میں لکھا کتاب اللہ قرآن، بیچ میں لال سے لکھا ہندی میں کتاب اللہ قرآن، اس کے نیچے بلو کلر سے میں نے لکھا انگلش میں کتاب اللہ قرآن۔ یہ قرآن آج کے ویڈیو کا تھمبنیل ہے، ٹائٹل ہے، ہیڈ لائن ہے۔ تھوڑا سا آگے میں اس وقت اس پہ فوٹو کے پر بول رہا ہوں کیونکہ یہ بولنا تمہید کہلاتا ہے، اور اس کے بعد آگے میرا لائیو ریکارڈنگ ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جتنا بھی علم دیا ہے، نالج دیا ہے، میں نے بار بار کہا دنیا اور آخرت جو بھی مجھے نالج اللہ نے دیا ہے، دینی اور دنیاوی علم، اس کا میں استعمال کرتے ہوئے آپ حضرات تک تھوڑا بہت دین کی باتیں، دنیا اور دین دونوں کی باتیں پہنچا رہا ہوں، تاکہ ہم اور آپ اور بالخصوص پورے دنیا کے مسلمان اور عمومی طور سے پورے دنیا کے مسلمان اور خصوصی طور سے بر صغیر کے مسلمان دنیا اور آخرت میں ہر کامیابی کو پہنچ پائیں، یعنی یہی میری کوشش ہے۔ میرا لائیو ریکارڈنگ ہے، پہلے سنیں، اس کے بعد تھوڑی سی بات اور کہوں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور سارے امت مسلمہ کے لوگوں، آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو اپنے نئے چینل ڈیجیٹل لائبریری 313، ڈیجیٹل لائبریری 313 کہ ہم نے پہلا جو ویڈیو ڈالا، اپلوڈ کیا، اس کو آپ لوگوں نے دیکھا، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں۔ اس پہ قلم ٹائٹل تھا، تھمبنیل تھا قلم۔ کیوں؟ اس لیے 18,500 مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلی مخلوق جو بنائی ہے اس کا نام ہے قلم، جسے ہم لوگ قلم اور پین کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ لیں۔ اب اس کے بعد سیریل وائز میں سوچا ہوں اس چینل پہ میں سیریل وائز انشاءاللہ الرحمن ویڈیو ڈالوں گا، تو پہلے قلم، اس کے بعد اب کتاب، اس کے بعد علم، اس کے بعد ہدایت، اس کے بعد اعمال، اس طریقے سے انشاءاللہ سیریل وائز میں ڈالوں گا۔ تو کل والا ویڈیو قلم آپ نے دیکھ لیا، اگلا ویڈیو جو گیا، اور آج کا ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے اس متعلق کہ کتاب، آگے ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا کہ کتاب اللہ قرآن۔ آج کا تھمبنیل ہے، ٹائٹل ہے، ہیڈ لائن ہے کتاب اللہ قرآن، کتاب اللہ قرآن۔ تو کتاب تو ڈیفرنٹ طرح کی ہوتی ہے، ہر لینگویج میں الگ الگ لینگویج ہے دنیا میں، ہندی، مراٹھی، گجراتی، بنگالی، تمل، اردو، فارسی، عربی، طرح کا لینگویج ہے۔ اسی طرح سبجیکٹ بھی الگ الگ ہے، سائنس ہے، کامرس ہے، آرٹس ہے، لا ہے، الگ الگ سبجیکٹس بھی ہیں، میڈیکل ہے، سب چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو سبجیکٹس الگ ہیں، کتابیں الگ ہیں۔ جیسے ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی عبادت ہوگی، اور کیسے ہوگی؟ جیسے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے ہوگی۔ اسی طرح سے
لا الہ الا اللہ میں آخرت کی ہم کو تیاری کرنی ہے. بار بار ہمارے اور سے ویڈیو دوسرے چینل پہ جو اپنا بھارت ہمارا چینل ہے اس پہ بہت سے ویڈیوز ہم نے ڈالا ہے کہ قبر کے 3 سوال، من رب کا، من دین کا اور من نبیوں کا. قبر کے 3 سوال اور حشر کے 5 سوال. زندگی کہاں گزاری، زندگی میں سے جوانی والا پارٹ حصہ کہاں گزارا، پیسہ دولت کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، اور جتنا دینی علم تھا اس پہ عمل کر کے آپ کتنا آئے ہو. 5 سوال حشر کے اور 3 قبر کے. 8 سوال کا جواب ہم مسلمان کا عقیدہ ہے، اسلام کی آئیڈیالوجی ہے اور ہمارا عقیدہ ہے. جس نے 3 سوال قبر کے اور 5 سوال حشر کے اللہ کی منشا اور رضا کے مطابق دے لے گئے، اللہ راضی ہو گیا، انشاءاللہ ہم کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ رب العزت ضرور جنت دیں گے. لیکن یہ 8 سوال ایزی نہیں ہیں. ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدین منعسر، دین بہت آسان ہے، کرنے والے کے لیے بہت آسان ہے اور نہ کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، بڑا مشکل کام ہے. لہٰذا آج کا جو تھمبنیل ہے کتاب اللہ قرآن، سارے دنیا کی لاکھوں کروڑوں اربوں کتابیں ہو سکتی ہیں، ہر لینگویج میں طرح طرح کی لینگویج ہو سکتی ہے، طرح طرح کا سبجیکٹ ہو سکتا ہے. اس کو پڑھنے کے لیے منع نہیں کیا اسلام نے. میں نے کہا قرآن کا پہلا آیت جب اسٹارٹ ہوا اقرا بسمک ربک الذی، پڑھنے کے متعلق ہی کہا گیا. اقرا مینس سے اقرا کا میننگ ہوتا ہے پڑھیے، تو ہر کتاب پڑھیے. لیکن حدود اللہ کا ایک حد ہے، ایک سرکل ہے، اس حدود میں اللہ کا ایک سرکل، اسی حدود میں رہ کے جب آپ پڑھتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے ساری لاکھوں کروڑوں کتابوں میں سب سے افضل اور سب سے برتر کتاب ہماری قرآن مجید ہے، جس کو ہمارا عقیدہ ایمان ہے، اسی پہ ایمان ہے. یہی ہم مسلمانوں کا سنویدھان ہے، اسی پہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے اور یہی مسلمانوں کی زندگی جینے کا سنویدھان ہے. القرآن، قرآن مجید جو کتاب اللہ، ہدایت کی کتاب، جو بھی آپ کہہ لیں. لہٰذا پہلے ویڈیو میں قلم چونکہ پہلی مخلوق تھی اللہ کی، اس لیے میں نے سیریل وائز اللہ کی شان کے متعلق تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے. وہ بجائے کہا کہ انسان قاصر ہے، لیکن مخلوق میں بیان کیا جائے گا تو مخلوق میں نمبر 1 کی مخلوق تھی قلم. تو قلم میں تھوڑی بہت بات ہم نے بتایا آپ لوگوں کو الحمدللہ جو مجھے علم تھا. اب اس کے بعد کتاب کس سیریل نمبر پہ مخلوق ہے میں نہیں جانتا، لیکن چونکہ پڑھائی کے متعلق جب پہلے قلم ہاتھ میں آ گئی تب کتاب چاہیے پڑھنے اور لکھنے کے لیے، کاپی کتاب. تو کتاب اللہ سے بہتر کوئی ہدایت کی کتاب نہیں روئے زمین پر. اب وہ الگ بات ہے کہ 4 آسمانی کتابیں آئیں، کئی صحیفے آئے، سب برحق تھے، لیکن آج کے زمانے کے 4 آسمانی کتابیں اور بہت سارے صحیفے سب کو مرج کر دیا گیا، ملا دیا گیا ایک ساتھ، اور اب اس کا نام ہے قرآن مجید، جو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی اور رمضان کے مہینے میں اتاری گئی. دیکھیے آج سے 24-25 دن بچے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ انشاءاللہ ہم سب کے سر پہ کھڑا ہے. اللہ کرے ہم کو آپ کو رمضان کا بھرپور استفادہ کرنے کے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں، قدردانی کرنے کی، رمضان کے مہینے کی، روزے کی، نماز کی، تلاوت کی، تراویح کی قدردانی کرنے کے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائیں. اس لیے آج کتاب کے متعلق تھوڑی سی ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں. ساری دنیا کی جتنی کتابیں ہو سکتی ہیں کروڑوں اربوں، ان میں سب سے افضل کتاب قرآن ہے جو ہدایت کی کتاب ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ سورہ فاتحہ کے بعد جیسے ہی دوسری سورت ہوتی ہے سورہ بقرہ، اللہ رب العزت نے خود کہہ دیا ہے. میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں ایک آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ سورہ بقرہ کی سمجھو الف لام میم کو لے کر دوسری آیت ہو گئی. الف لام میم تو یہ اللہ کا اسم اعظم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، راہ دکھاتی ہے ڈر رکھنے والوں کو، یعنی متقین کو، جو تقوی رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، حرام حلال کی تمیز رکھتے ہیں، ان کو، متقین کو ہدایت دیتی ہے.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت کے لیے ہے، ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، راہ دکھاتی ہے، ھدی ہدایت دیتی ہے، راہ دکھاتی ہے ڈر رکھنے والوں کے، ھدی للمتقین، ہدایت دیتی ہے صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے۔ لہٰذا چھوٹی چھوٹی 10-15 منٹ کے ویڈیوز میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے کتاب کی، اللہ کے دین کی، انشاءاللہ جو مجھے علم دیا ہے اللہ نے، میں نے بارہا کہا کہ دنیاوی علم، دینی علم جو اللہ نے دیا ہے میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ کتاب میں سب سے افضل کتاب قرآن کریم جو رمضان میں نازل ہوئی اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانا کہ آخری نبی ہیں، لیکن رتبے کے اعتبار سے امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، اور سارے نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کوئی شعر پڑھتے ہیں وہ بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی، تو یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی نبیوں میں امتیازی حیثیت ہے، بھلے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، بعد میں بھیجے گئے ہیں، لیکن سب کے اگوا ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اگوا، امام کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، اگوا۔ تو ایسے میں کتاب کے متعلق یہ ہے کہ کتاب ہمیں قرآن کے دائرے میں رہتے ہوئے قرآن بھی پڑھنی ہے، حدیث بھی پڑھنی ہے، سیرت بھی پڑھنی ہے، دینی کتابیں پڑھنی ہے، اس سے آخرت بنے گا اور دنیا میں بھی سکون اور چین ملے گا۔ اور دنیاوی جتنے سبجیکٹ ہیں، سائنس ہے، آرٹس ہے، میڈیکل ہے، کوئی فیلڈ کی پڑھائی ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے، اس کے مناہی نہیں ہے۔ انگریزی پڑھیے، ہندی پڑھیے، گجراتی پڑھیے، مراٹھی پڑھیے، ہاں جب دیندار کے ساتھ آپ دینداری کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایک مثال دے دوں، ایک مثال، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، حدیث کہہ رہی، سارے نبی کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کے انٹلیکچوئل بھی کہہ رہے ہیں جو اگر مسلمان نہیں ہے تو بھی، کہ جھوٹ بولنا پاپ ہے، گناہ ہے، جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ تو اگر ایک وکیل LLB کر لے، انگریزی پڑھ لے، LLB کر لے، جج بن جائے، تو اسے جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی قیمت پہ نہیں بولنا، اور جان بوجھ کے تو بالکل نہیں بولنا ہے۔ اب کوئی کہے گا میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا بزنس نہیں چلے گا، میرا وکالت نہیں چلے گا، جج صاحب کہیں ہم رشوت نہیں لیں گے، فیصلہ، یہ سب چیزیں حرام، یہی حرام ہے۔ جھوٹ بولنا حرام، رشوت لینا حرام، ناانصافی والا فیصلہ دینا حرام، شراب حرام، یہی کچھ چیزیں اسلام نے روکی ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ آپ کو ہر کام کرنا ہے، ہر کام ایمانداری سے کرنا ہے، اسے یہی اسلام کا فلسفہ ہے۔ لہٰذا ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے ڈالا اس متعلق، کتاب کے متعلق، کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم اور آپ قرآن سے دل لگائیں، قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، عربی میں پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، مفہوم پڑھیں، شان نزول پڑھیں۔ کچھ لوگ آلتو پھالتو غیر مسلم لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھ لیے سمجھ گئے، نو نو نو، قرآن کو سمجھ لے کے بہت دماغ چاہیے، شان نزول چاہیے، اس کا ترجمہ چاہیے، سب کچھ سمجھنا وہ بہت بڑی بات ہے ہر آدمی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ گہرائی میں جانے کی کیا ضرورت ہے، سیدھا سیدھا اوپر اوپر اگر کم پڑھا لکھا آدمی ہے، عالم نہیں ہے تو کم پڑھا لکھا آدمی ہے، انگریزی داں آدمی ہے، کم پڑھا لکھا آدمی ہے، تو اتنا جان لے اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کی ذات میں، صفات میں، ان کی طاقت میں، ان کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کیجئے، ہو گیا توحید۔ اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نارمل انسان تھے تب کیسے تھے، نبوت مل گئی تب کیسے تھے، شادی بیاہ، جینا مرنا، ہر کچھ، غریبی امیری، سب کچھ انہوں نے دیکھا، ان کی سیرت پڑھ لی ہے، کون نہیں جانتا ہے۔ صبر کیجئے، آخرت میں آپ بادشاہ رہیں گے، اور دنیا کا وعدہ ہے کہ اللہ سکون کی نیند دے گا اور عزت کی زندگی دے گا۔ باقی یہاں دنیا میں اللہ کا یہ وعدہ نہیں کہ آپ کو قارون اور فرعون کی دولت دے دیں گے اور یہ دے دیں گے کروڑ پتی ارب پتی، وہ تو آپ کے مقدر میں اگر ہے وہ بھی مل جائے گا، وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ دو چیز کا دنیا میں، سکون کی زندگی اور عزت کی زندگی، اور مرنے کے بعد وعدہ ہے آخرت کا، سب سے سکون بہترین زندگی، لامحدود، جہاں ختم نہیں ہوگی زندگی، اس کے لیے میں بھی بناؤں گا انسان کی زندگی کے متعلق ویڈیو انشاءاللہ۔ لہٰذا ویڈیو بڑی ہو رہی ہے۔ کتاب کے متعلق میں نے بول دیا کہ کتاب میں خود اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
یہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، راہ ہدایت دکھاتی ہے، راہ دکھاتی ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے، تقوی پرہیزگاریوں کے لیے۔ تقوی وہی ہے، حرام حلال۔ یا ابھی جھوٹ بولیں گے تو حرام ہے، سچ بولیں گے حلال ہے۔ اسی طریقے سے اپنے نکاح کر کے اپنی بیوی سے آدمی جمع کرے، ہم بستری کرے، وہ حلال ہے، اور دوسری جگہ کرے گا حرام کاری ہے۔ کچھ چیزیں ہیں آپ کسی بھی جگہ پہ آپ بسم اللہ کر کے کھانا کھائیں گے، ذبح کریں گے، وہ حلال ہے، اور اگر بسم اللہ بھول جائیں گے اور نہیں کھائیں گے، ذبح نہیں کریں گے، ویسے بھی حرام جانور کھا لیں گے تو حرام ہے۔ مسئلہ وہی ہے کہ آپ کو تمیز ہو جائے کہ حرام کسے کہتے ہیں، حلال کسے کہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی میرے دوستو، زندگی جینے کے لیے اگر ہم اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو یقیناً تھوڑا بہت تو وقت لگانا پڑے گا۔ ایسے میں ہمارے چینل کو آپ سب لوگ سبسکرائب بھی کر لیں، دعا بھی کریں، اور چھوٹی موٹی جو مجھے علم ہے میں پہنچاتا رہوں گا۔ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم کو آپ کو کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی کتاب قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائیں، غیر المغضوب کے راستے سے رکنے والا بنائیں، اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ، ھذا من فضل ربی۔ دیکھو اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، ہم نے جو ہمارے پاس علم اللہ نے دیا ہے، اپنے علم کے مطابق ہم نے اگلا بھیجا تھا قلم والی ویڈیو، آج کتاب اللہ یعنی قرآن ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جائے گا کتاب الرسول انشاءاللہ الرحمن۔ آپ حضرات قرآن سے دل لگائیں، بار بار عاجزانہ گزارش ہے کہ آگے آنے والا 24-25 دن کے بعد ہی رمضان شروع ہو رہا ہے۔ رمضان تو ویسے بھی 12 مہینے میں سب کا سردار ہے، کتنا مقدس مہینہ ہے، اور اس کے بعد اس میں قرآن نازل ہوئی ہے، لہذا قرآن کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور رمضان میں، غیر رمضان میں قرآن پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں، حتیٰ کہ یہ آتا ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، لوگ کوئی دوسرا پڑھے وہ سنے، اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی سنانے والا نہ ہو اور خود نہ پڑھ سکتے ہوں تو قرآن وضو بنا کے قرآن کو کھول کے چاہے سیدھا چاہے الٹا رکھ کے خالی حرف پہ انگلیاں پھیریں گے تو بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ سب حدیثیں ہیں، حدیث کا مفہوم ہے۔ جو پڑھنا جانتے ہیں خود پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، جو نہیں پڑھنا جانتے ہیں دوسرے سے پڑھوائیں، خود سننے میں بھی اتنی نیکی ہے۔ ایک ایک حرف، جیسے کہا الف لام میم، تو الف پر 10 نیکی، لام پہ 10 نیکی، اور میم پہ 10 نیکی، تینوں ملا کے الف لام میم مطلب 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ تو اس لیے میرے بھائی میرے دوستو، انسان قاصر ہے یہ بتانے کے لیے کہ کتنا فائدہ ہے، اس لیے قرآن سے دل لگائیں۔ قرآن ہی مسلمانوں کا سنویدھان اور ضابطۂ زندگی ہے، یہی ہدایت کی کتاب ہے۔ آپ حضرات سے ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، میں چھوٹی کر رہا ہوں، آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، اور دوسرا چینل جو اپنا بھارت ہے، چونکہ وہ مکس ہے، اس میں دنیا اور دینی دونوں باتیں جائیں گی، کچھ نالج اور میڈیکل کی بھی بات جا رہی ہے، اور اس کو انشاءاللہ خالص دین کے متعلق میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے میری محنت کو اللہ اخلاص کے ساتھ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی دنیا اور آخرت میں ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے جنت الفردوس تک اللہ رب العزت مجھے بھی آپ سبھی حضرات کو پہنچاویں، یہی میری دعا ہے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔